دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ کربلا ہمارا یہ سلسلہ ہے اور یاد کربلا، ذکر کربلا، واقعہ کربلا سے متعلق ہم بیان سن رہے ہیں۔ پچھلے بیان میں ہم نے اہل بیت کی محبت کے متعلق جو حکایات اور واقعات اور روایات تھی وہ ہم نے سنی۔ قرآن کی تفاسیر کے حوالے سے جو فضائل و مناقب اہل بیت کے بیان ہوئے اسے سننے کی بھی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اب اس سے پہلے کہ مزید اپنے موضوع کو لے کر آگے چلوں، آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے جو حاضرین ہیں سب کے سب اپنے اپنے حسب حال نیتیں کریں۔ اول تو یہ کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے نیت ہونی چاہیے کہ میں جو یہ بیان دیکھ یا سن رہا ہوں اس میں میری جو نیت ہے یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا پاؤں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے اور وہ بھی سرکار کے اہل بیت کا ذکر ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہاں ذکر مبارک ہم سن رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ تو میں ان کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت پا رہا ہوں جو جن پر نگاہ کر دیں وہ نیک بن جائیں۔ ایسے مبارک یہ ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ پہلے بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ ان کے واقعات سن کر جہاں ان کی عقیدت، ان کی محبت ہمارے دل میں مزید پیدا ہوتی ہے، وہیں ان کو جو جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس جذبے کا حصہ بھی پانے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کاش میں بھی اپنی جان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دین پر قربان کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ کی رضا پانے کے لیے یہ ہیں اس طرح یہ اچھے اچھے جذبات بڑھتے جب ہماری نیت ہوگی نا، بہتر نیت ہوگی، اچھی نیت ہوگی، ہم اس انٹینشن جو ہماری کہتے ہیں نیت کہتے ہیں جس کو، اس کے ساتھ اگر ہم اس کو سنیں گے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے تو یہ کیفیات از خود بنتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ جائے گا کہ وہ ہے نا، کروں تیرے ناموں پہ جاں فدا،
نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں۔ اور شہزادہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الحنان نے بہت پیارا شعر عطا کیا، کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں۔ مل کر پڑھیں گے؟ میں چلے مل کر پڑھیں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ اللہ کرے کہ ہماری جان دین اسلام کے کام آ جائے، سنتوں کی خدمت میں کام آ جائے۔ تو اچھی نیت ہوگی نا۔ اسی طرح یہ بھی نیت کریں کہ جو نیکی کی دعوت میں سنوں گا اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا، پھر اول تا آخر شریک رہنے کی بھی نیت کر رہے ہیں۔ جب کہا جائے صلو علی الحبیب تو درود پاک پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ بھی کہہ لوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، ذکر خاندان اہل بیت، ذکر اہل بیت کروں گا، ذکر صحابہ کروں گا، ذکر صالحین کا ذکر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو کل ہم نے گزشتہ بیان میں ہم نے اہل بیت کے فضائل سنے تھے، اور آج ہم واقعہ کربلا کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں آج ہم اس پورے واقعے کے جو ہیں ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ ان کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، ان کے بارے میں اور ان کی شہادت کے جو کچھ پس منظر ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت تھی یہ 5 شعبان کو ہوئی تھی، اور آپ کا جو سن ولادت ہے وہ ہے 4 سن ہجری، یعنی 4 سن ہجری 5 شعبان المعظم کو آپ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام مبارک حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو عبداللہ، اور لقب صبت رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول، یہ آپ کے القاب تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی، دونوں شہزادوں سے محبت تھی، کہ حدیث پاک میں ہے جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس سے مجھ سے عداوت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل محبت ہمیں عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ان دونوں فرزندوں کو یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرزندوں کو اپنا پھول فرمایا، اور فرمایا کہ وہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کو پھول کی طرح سونگھتے تھے اور سینے مبارکہ سے لپٹاتے تھے۔ یہ جو میں نے آپ کو چند مدنی پھول عرض کیے، چند
روایات وغیرہ جو بیان کی، یہ ایک سمجھیں کہ آج کے اس بیان کا مقدمہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں شہزادوں سے کس قدر محبت تھی۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ عرض کی آقا بڑا پریشان والا خواب دیکھا ہے میں نے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت فرمایا بتاؤ کون سا خواب ہے؟ عرض کی بہت ہی شدید ہے، یعنی گھبراہٹ تھی نا، پریشانی تھی، یعنی ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس خواب کو بیان کر سکے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا بیان تو کرو، خواب کیا ہے؟ تو عرض کیا آقا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک جیسے اطہر کہ ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ گھبراہٹ نا، یہ سن کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے بہت اچھا خواب دیکھا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ عز و جل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی، حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ فرماتی ہیں میں ایک روز، اب دیکھیں کتنی محبت، پیار، خوشیاں تھی نا، ایک مسرت تھی، ایک راحت تھی۔ اب یہی فرماتی ہیں کہ میں ایک روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود میں دیا ان کو۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو بہ رہے ہیں۔ عرض کی میرے ماں باپ آپ کو قربان، کیا حال ہے یہ؟ ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی، شہید کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائی گئی۔ یعنی یہ اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یوں سمجھیے کہ ہمارے آقا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امی جان خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ اب وہ سوچئے جس ماں کو پتا ہو کہ میرا یہ لخت جگر شہید کیا جائے گا، کس سے ناز و انداز اس کو پالا جا رہا ہے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جانتے تھے کہ میرا یہ جگر کا ٹکڑا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ کس قدر اس کو محبت، پیار اور شفقت سے اس کی پرورش کی جا رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بے پناہ محبت کیا کرتے تھے حسنین کریمین سے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب دیکھتے ہوں گے اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک کی کیا اس وقت کیفیت ہوتی ہوگی، تصور کرے انسان کہ اس وقت ان کی کیفیات کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ یعنی باوجود اس کے کہ ان کی شہادت کی خبر پا کر
چشمان کرم اشک بار ہو جاتی تھی. یعنی خبر ملی کہ میرا بیٹا یہ شہید کر دیا جائے گا، اور یہ خبر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشکوں کا ذریعہ بن جاتی، آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. مگر تاریخ گواہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لئے کبھی یوں ہاتھ نہیں اٹھائے کہ یا اللہ ان کو سلامتی عطا کر اور اس حادثے سے ان کو محفوظ فرما. نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ ان کو دشمنوں سے بچا، یہ دعا نہیں فرمائے. ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھنا ہے اور دعا کا قبول ہونا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا میں کیا رکاوٹ ہے؟ دعا قبول ہونی ہے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو مقام قرآن پاک میں بیان ہوا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ تو مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دعا قبول ہوتی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. یہ تو مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوا نہیں، نہ کبھی یہ پڑھا، بلکہ لکھا اس کو مورخین نے. واقعہ کربلا لکھنے والوں نے باقاعدہ لکھا ہے اس کو کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کبھی بارگاہ رسالت میں یوں حاضر ہوئے کہ آقا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کا نواسا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے گا اس سے اس کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہوا. نہ کبھی آپ کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ہو کر نہ یہ کبھی عرض کرتی ہیں کہ بابا جان میرے اس شہزادے کے لیے دعا کر دیجئے کہ اس کو یہ تکلیف نہ ہو، یہ پریشانی جو ہم سن رہے ہیں، یہ شہادت کی خبر جو ہم سن رہے ہیں یہ نہ ہو، آپ دعا کر دیجئے. ایسا بھی نہیں ہوا. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان بھی جانتے تھے، یہ دیکھتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب میں یہ روایتیں پڑھی، میں نے جب یہ واقعات پڑھ رہا ہوں، ایک تصور بنتا ہے کہ خبر ہے کہ یہ آقا ہمارے اتنے مطلب کہ پیارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ میرا پھول ہے، جگر کے ٹکڑے تھے، محبت اور پیار سے صحابہ کرام علیہ رضوان محبت کرتے ہیں. اتنا پیارا گھرانہ، اتنا پیارا خاندان، اور جانتے ہیں کہ یہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے. مگر کہیں بھی کوئی ایسی روایت پڑھی سنی نہیں ہے کہ کوئی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا ہو اور اس طرح کی دعا کا عرض کیا گیا ہو. چونکہ مورخین لکھتے ہیں، بلکہ خود صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن ہیں، خزانہ عرفان ان کی تفسیر قرآن ہے، جو کنز الایمان میں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدمی درکار ہے. بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدمی درکار ہے. یہ محل عذر و تعامل نہیں. ایسے موقع پر جان سے دریغ جاں باز مردوں کا شیوا نہیں ہوا کرتا. اخلاص سے جان نثاری عین تمنا ہے. دعائیں کی گئی مگر یہ کہ یہ فرزند مقام صفا وفا میں صادق و ثابت رہے، توفیق الہی عز و جل مساعد رہے. مصائب کا ہجوم اور آلام کا یہ جو آنے والا ان کے پاس مصائب و آلام آنے والے ہیں، اس میں ان کے قدم جمے رہیں، ان کے قدم پیچھے نہ ہٹیں. احادیث مبارکہ میں اس شہادت کی بہت خبریں وارد ہیں. مزید سنیے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا یہ فرزند امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے. جبریل امین علیہ السلام میرے پاس مٹی لائے، انہوں نے عرض کی یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوابگاہ یعنی مقتل کی خاک ہے.
اور اس مقام کو کربلا کہتے ہیں. اس مقام کو کربلا کہتے ہیں. امام احمد نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہ آیا تھا. اس نے عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے نور نظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گے. پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی پیش کی تو صد الافاضل مفسر قرآن مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوان کربلا میں لکھتے اس قسم کی حدیث سے بکثرت وارد ہیں. کسی میں بارش کے فرشتے کی خبر دینے کا تذکرہ ہے، کسی میں ام سلمہ کو خاک کربلا تفویض کرنے یعنی ان کو دے دی گئی، اور یہ علامت بتائی گئی کہ اگر جب یہ خاک سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، سرخ ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. یعنی خاک تفویض کر دینے کا، ان کو دے دینے تک کا ذکر ہے، اور شہادت کی علامت بیان کی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بارہا اس کا تذکرہ فرمایا، اور آپ کے بچپن ہی میں یہ شہادت مشہور ہو چکی تھی. حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا، ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا، اور اہل بیت علیہ رضوان بالکل اس بات کو جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، جانتے تھے. لیکن آپ ان کی تب کس کہتے ہیں کہ راضی اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ جس میں راضی اس میں ہم راضی. اس میں بہت بڑا سبق ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت بڑا سبق ہے کہ یہ اس مقام پر فائز تھے کہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، کہ جو مطلب کہ تقدیر میں ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، بس ہمارے قدموں کو لغزش نہ آئے، ہمارے قدم پیچھے نہ ہٹیں. اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش، جو امتحان ہمارا مقدر کر دیا، اس امتحان میں ہم ثابت قدم رہیں، اس امتحان میں ہم پورے اتریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ مطلب کہ یہ ایک مقام کی بات ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح امتحان اور آزمائش آپ پر آئی کہ آپ کو یہ مطلب آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے پہنچ گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے، اور بھی کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں ان پر امتحان و آزمائش آئی. صحابہ کرام علیہ رضوان پر امتحان و آزمائش آئی. کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امتحان و آزمائش نہیں آئی؟ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امتحان و آزمائش نہیں آئی؟ جو کفار مکہ نے مل کر مارا تھا اس وقت کیا آپ پر امتحان و آزمائش نہیں آئی تھی؟ جب میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مارا گیا، کفار نے مل کر مارا، معاذ اللہ جوتوں سے آپ کے چہرے مبارکوں کو مارا گیا، کیا آپ پر امتحان و آزمائش نہیں آئی؟ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین، جن کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 لخت جگر جن کے نکاح میں دی، کیا ان پر آزمائشیں نہیں آئی؟ کہ ان کو محصور کر کے اور کس قدر آزمائش اور کس قدر امتحان اور کس قدر مصیبت و مبتلا رہے، کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ کہ ان پر آزمائش نہیں آئی؟ ان کے خون کے قطرے قرآن پاک کے صفحے پر گرے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کیا ان پر آزمائش نہیں آئی؟ کیا میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر آزمائش اور امتحان کی گھڑیاں نہیں آئی؟ یہ امتحان اور آزمائش کی گھڑیاں ہوتی تھی. ان کے گھروں میں، ان کے گھروں کی کیفیت اور کے گھروں کے حال جب ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ جب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام اور کنیزیں حاضر ہوتی ہیں اور ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس وقت بھی جب ایک کنیز، ایک خادم کا اگر کوئی کہیں سے اگر کوئی عرض کی جاتی ہے تو بھی کنیز و خادم نہیں دیے جا رہے، بلکہ وظیفہ اور اوراد دیے جا رہے کہ بیٹی یہ پڑھ لو تمہاری تھکن اتر جائے گی.
تمہیں آرام ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کی تسبیح عطا کی جاتی ہے، جس کو تسبیح فاطمہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں، مطلب ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کے گھروں میں تو چولہے نہیں جلا کرتے تھے، کھانے پینے کے معاملات ہم کے نہیں پڑتے، لیکن ان کی زبان تو شکوہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آقا کے نام لینے والے غم سے گھبراتے نہیں ہیں۔ آقا کا گدا ہو کر، امیر سنت لکھتے ہیں نا، آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے، آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے، گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا، گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، اور نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب۔ تو پریشانی، مصیبت، اندیشہ، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرے، واویلا نہ کرے۔ ہمارے یہاں تو جہالت اتنی ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ کفر تک بکتے ہیں، کفر تک بکتے ہیں۔ آپ پڑھیے امیر سنت نے بہت چھوٹا رسالہ دیا ہے، کفریہ کلمات، 28 کلمات کفر، چھوٹا سا جیب سائز کا رسالہ ہے، اتنا سا جیب میں آ جائے گا آپ کے، 28 کلمات کفر ہیں۔ موت، میت پر جو کفر بکے جاتے ہیں، پریشانی، مصیبت، آلام، تکلیف، کوئی سی چیز آدھا، کیسی کفر بکے جاتے ہیں۔ پوری کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں، سوال جواب پڑھے تو صحیح پتہ چلے، اور ہمیں ہمارا حال پتہ چلے کہ یہ جن کے ہم ایام مناتے ہیں، جن کی یادیں مناتے ہیں، آپ خود بتائیے نا کہ بچہ پیدا ہوا، خوشیاں ہیں، راحتیں ہیں، نور نظر ہے، یہ حسین و جمیل، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اتنے فضائل اور اتنے برکتیں ان کی، اور ولادت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کو شہید کر دیا جائے گا، مقام بتایا جا رہا ہے، اس مقام کی مٹی لا کر بتائی جا رہی ہے، لیکن صبر کا کیا عالم تھا، ضبط کا کیا عالم تھا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا کیا عالم تھا۔ قربان جائیں، اللہ تعالی ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ انہیں عرض کی نا کہ ان واقعات میں سیکھنے کو کیا کیا ہے، اس کو لیتے رہے ہم، تاکہ ہمیں مزید اس کی برکتیں نصیب ہوں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی، ہمارے اندر کوئی چینجز آ جائے، اور ہم بھی ضبط و صبر کرنے والے بنے، صبر و قناعت کرنے والے بنے۔ ہم پر بھی اگر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو اس پر ہم واویلا شکایتیں نہ کریں۔ ہاں، جیسے اولاد ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں تو غم، دکھ اس طرح کے آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آنا، اس طرح کی کیفیت کا یہ طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے۔ آنسو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی بہائے، غم و دکھ تو خاتون جنت و مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قلب مبارک پر بھی آئے، لیکن ضبط و صبر ہونا چاہیے، حلم و بردباری ہونی چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر دے کر شہید کیا گیا، آپ دیکھیں ان کو بھی شہید کیا گیا، زہر دے کر جب شہید کیا گیا، آپ کا حلم و بردباری کیسی تھی؟ یہاں تک کہتے کہ غالباً شاید آپ جانتے تھے کہ مجھے کس نے زہر دیا، مگر آپ نے اس کا نام ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ سارے واقعات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ضبط کا، صبر کا، حوصلے کا، درگزر کا، بردباری کا بہت درس ملتا ہے۔ آگے انشاءاللہ سنتے جائیں گے بہت۔ آپ یہاں تک دیکھیے کہ راوی کہتے ہیں
اس قدر کیفیت مشہور تھی ان کا معاملہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ہمراہ تھے. جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس ہے، تو شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ندا کی، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو. میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی. ایک اور راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے مقام پر پہنچے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان فرمایا، یعنی جہاں ان کی شہادت ہونے والی تھی اس مقام پر پہنچے، کہ یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جاویں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، اور جوانان اہل بیت اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے. مفسر قرآن صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ الہادی آگے لکھتے ہیں، ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان زمین کربلا کے چپے چپے کو پہچانتے تھے. انہیں معلوم تھا کہاں اونٹ باندھے جائیں گے، کہاں سامان رکھا جائے گا، کہاں خون بہیں گے. یہ شہادت کا کمال ہے، ایسا اعلان عام ہو، اپنے پرائے سب جان جائیں، مقام بتا دیا گیا ہو، وہاں کی خاک شیشوں میں رکھ لی گئی ہو، اس کے خون ہو جانے کا انتظار ہو، شوق شہادت میں کمی نہ آئے، جذبہ جان نثاری روز بروز بڑھتا چلا جائے، تمام چاہنے والے پہلے سے باخبر ہوں، ہر دل اس زخم کا مزہ لے، اور صبر و استقلال کے ساتھ جان عطا کرنے والے کی راہ میں جان قربان کی جائے. یہ مردان کامل اور فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ اور انہی کا حوصلہ ہے. کیا خوبصورت کلام ہے صدر الافاضل حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا. لکھتے ہیں پہاڑ بھی ہوتا تو وحشت سے گھبرا اٹھتا، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جاتا. غور کیجئے یار، ہم کو پتہ چل جائے کہ یوں ہونے والا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ نیندیں اڑ جاتی ہیں، سکھ چین ختم ہو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، کچھ کرے ہے یا نہیں ہے؟ ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ کچھ کریں کچھ دیکھیں. ان کی کیفیت تو دیکھیں، ان کا صبر استقلال تو دیکھیے یار، کمال کی بات ہے، یقین مانیے کمال کی بات. مطلب یہ پڑھتے ہیں تو جیسے ایسا لگتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک کیفیت بنتی ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جیسے کہ ہم دعا کریں یا اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمیں بھی جذبہ عطا کر. ارے ہم جان تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو وقت تک نہیں دے پا رہے یار، وقت تک نہیں دے پا رہے. ہم سے تو 3 دن کا وقت نہیں دیا جا رہا. ارے بدقسمتی تو دیکھو، آج بدقسمتی دیکھو. ارے یہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، انتظار ہو رہا ہے اس وقت کا کہ کب وہ وقت آئے گا. انتظار ہو رہا ہے اس وقت کب وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جب جان اللہ کے نام قربان کر دی جائے گی. اس قدر ان کی کیفیات تھی. مگر بدقسمتی تو دیکھو آج کے دور میں یہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت، عاشقان امام حسین، عاشقان مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، عاشقان خلفائے راشدین، ان عاشقان رسول کے پاس، یہ عشق رسول کا، عشق صحابہ کا، عشق اہل بیت کا دم بھرنے والوں کے پاس آج نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. یقین مانیے یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے. جی یزید پلید کی ہاتھ پر بیعت نہیں کی میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. ارے کیا نہیں ملتا آپ کو؟ بیعت کرنے کی دیر تھی، کیا نہیں ملتا آپ کو؟
مگر نانا کے دین کو بچایا، اپنی جان قربان کر دی، مگر اس فاسق و فاجر، اس یزید پلیت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی آپ نے، ڈٹے رہے، حق پر ڈٹے رہے، رخصت پر نہیں، عزیمت پر عمل کیا، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی جان قربان کر دی، لیکن ہٹے نہیں پیچھے۔ اور آج بدقسمتی سے ہمارے پاس جان تو کیا بات کروں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ارے قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ بیبیاں جو پردہ کرتی رہی کربلا کے میدان میں، ان بیبیوں کی محبت کا دم بھرنے والیوں کو آج پردے کی توفیق نہیں ملتی، بے پردہ گھومتی ہے، غیر محرموں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی باتیں کرتی ہیں۔ کیا ان کو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ یاد نہیں آتا؟ کیا ان کو بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ یاد نہیں آتا؟ کیا اور جو بیبیاں تھی وہاں پردہ نشین، کیا ان کا پردہ ان کو یاد نہیں آتا؟ یہ عشق رسول کا دم بھرنے والوں، نیت کرو ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نماز کی پابندی کریں گے اور اللہ کی راہ میں وقت دیں گے۔ ارے 3 دن کا وقت ہے، قافلہ مدنی قافلہ ہی لے لیجئے، کوئی ہفتہ وار اجتماع 2 گھنٹے کا ہی لے لیجئے، مدرسۃ المدینہ بالیگنج قرآن سیکھنا ہے، کوئی 1.25 گھنٹے کا مدرسۃ المدینہ بالیگنج لے لیجئے، کوئی درس لے لیجئے فیضان سنت کا جو 5-7 منٹ کا درس ہوتا ہے، کوئی گھر ہی کا درس لے لیجئے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دین کے لیے قربان ہونا تو بہت بات کی بات آ جائے گی، ارے دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب غور کریں، پتہ نہیں کیا مال اور دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی نا جی، کیا غفلت دل میں جم گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیسے یہ گرد جھڑے اور ہم مطلب کہ راہ خدا عز و جل کے لیے سفر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ کہ کاش میری ساری زندگی اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کے لیے، سنت و خدمت کے لیے وقف ہو جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کاش میری زندگی، کاش میں وقف مدینہ ہو جاؤں، اللہ کے نام پر وقف ہو جاؤں، مطلب نیکی کی دعوت دینے والا دن رات ایک ہی کام ہو۔ سوچئے ابھی سوچنے کا وقت ہے، موت آ جائے گی، یہ وقت بھی چلا جائے گا۔ تو صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ پہاڑ بھی ہوتا تو وحشت سے گھبرا اٹھتا اور زندگی کا ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جاتا، مگر طالب رضائے حق مولا عز و جل کی مرضی پر فدا ہوتا ہے، اسی میں اس کے دل کا چین اور اس کی حقیقی تسلی ہے۔ کبھی وحشت پریشانی اس کے پاس نہیں پھٹکتی، کبھی اس مصیبت عظما سے خلاصی اور رہائی کے لیے وہ دعا نہیں کرتا، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ کب وہ وقت آئے اور میں اپنی جان اپنے پیارے رب عز و جل کے نام پر، اس کے دین کے نام پر قربان کر جاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، صالحین، کاملین کی ان خوبصورت زندگیوں کو پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو یہ الحمدللہ واقعہ کربلا کے تحت آج میں نے آپ کو جو شہادت کی جو شہرت تھی اس سے متعلق چند مدنی پھول عرض کیے ہیں۔ آگے واقعے کی بڑی تفصیل ہے، اور یزید، پھر اس کے دور حکومت، پھر کس طرح وہ اسباب بنے کہ جس کی وجہ سے شہادت کی طرف یہ جو حالات اور معاملات جو ہوئے، پھر وہ سفر کربلا آئے گا۔ اس سے پہلے تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ
روانہ ہونا آئے گا، پھر وہاں جو حالات ہوئے، ابن زیاد کے مکاری کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ وہ بھی وقت پر سنیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی آگے کا سفر جاری رہے گا یہاں تک کہ شہادت کے واقعات بھی سنیں گے. اللہ نے چاہا تو شہادت کے بعد کے واقعات بھی سنیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کرامتیں ظاہر ہوئیں شہادت سے پہلے اور شہادت کے بعد، انشاءاللہ ان کرامتوں کا ذکر بھی سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بس آپ مدنی چینل سے وابستہ رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور قفل مدین انشاءاللہ. سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد و تحریک. صلو علی الحبیب. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا